صوبہ فوجیان کے شہر چوانجو کی تاریخی اور قدیم چنگ جنگ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اس وقت لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں عید الاضحیٰ کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں 500 سے زائد افراد اس میں شریک ہوتے ہیں۔ صوبہ فوجیان کے شہر چوانجو میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اسلامی تہوار انتہائی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ چنگ جنگ مسجد کا شمار چین کی انتہائی قدیم مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد سنگ دور حکومت میں سن 1009 میں تعمیر کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں عربی فن تعمیر کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز صبح 9 بجے ادا کی گئی۔ مسجد میں چوانجو کے مختلف حصوں سے تقریباً 500 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ یہ منظر بالکل ایسا ہی تھا جیسے اسلام آباد کی فیصل مسجد یا لاہور کی بادشاہی مسجد میں عید کی نماز کی ادائیگی کے دوران ہوتا ہے۔ ان افراد میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ نوجوان، بزرگ افراد سمیت خواتین اور بچے بھی اپنے والدین کے ہمراہ سر پر ٹوپیاں پہنے انتہائی مسرت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے موجود تھے۔ نمازیوں کی زیادہ تعداد کے پیش نظر مسجد کے باہر صحن میں بھی صفیں بچھائی گئی تھی۔ عید کے مبارک موقع کے حوالے سے مسجد کو بھی انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور مقامی چینی افراد بھی خوشی سے مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے سجاوٹ دیکھنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ چنگ جنگ مسجد کے خطیب ابراہیم صاحب نے نماز عید سے قبل چینی زبان میں اپنے بیان میں انسانی حقوق کے تحفظ اور معاشرے کی فلاح کے لیے ہمدردی، ایثار، محبت اور اخوت کے جذبات کے فروغ اور اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں قربانی اور ایثار کا درس دیتی ہے۔ بیان کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے آخر میں ابراہیم صاحب نے عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور چینی زبان میں اس کا ترجمہ بھی نمازیوں کے لیے پیش کیا۔ خطبے کے بعد اجتماعی دعا کی گئی اور مسجد میں موجود مسلمانوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ مسجد کے احاطے میں ہی ایک صاف ستھری جگہ پر جانوروں کی قربانی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں پاکستان اور دیگر دنیا کے برعکس چھوٹے جانور ذبح کیے گئے، جن میں دمبے، بکرے اور بھیڑیں شامل تھی۔ امام صاحب کی خصوصی ہدایات پر صفائی کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے گئے تھے۔ اس عید کے اجتماع کی ایک خاص بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ یہاں مقامی چینی افراد کے علاوہ ترکی، پاکستان، ایران اور انڈونیشیا سمیت دیگر ملکوں کے مسلمان بھی موجود تھے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک مہمان خاقان نے CRI سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ اپنے وطن سے دور ہیں، لیکن یہاں چینی بھائیوں کا جوش و خروش دیکھ کر انہیں بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ مسجد کے احاطے میں پاکستانی معاشرے کے برعکس ایک مختلف چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ یہاں نماز میں شریک تمام افراد کے لیے زبردست کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کھانے میں سوپ، فروٹس، نان، مقامی مٹھائیاں اور کولڈ ڈرنکس شامل تھیں۔ مسجد کے دوسرے حصے میں امام صاحب کی موجودگی میں جانور ذبح کیے جا رہے تھے، اور قربانی کرنے والے افراد شرعی اصولوں کی روشنی میں گوشت کے 3 حصے برابری کی بنیاد پر تقسیم کر رہے تھے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد کے احاطے میں اپنے بچوں سمیت موجود تھی۔ عید کی مناسبت اور اسلامی روایات کے مطابق ان خواتین نے انتہائی دیدہ زیب لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ خواتین مختلف ٹولیوں کی صورت میں بیٹھی ہوئی ایک دوسرے سے محو گفتگو تھی، اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے یہاں کے لذیذ کھانے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسی طرح بچے بھی اپنی دنیا میں مگن ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نماز عید کے بعد ہم نے یہاں مسجد کے احاطے میں 3 سے زائد گھنٹے گزارے۔ یوں عید الاضحیٰ کے رنگ اور خوشیوں کو دیکھ کر وطن سے دوری کا احساس بھی ختم ہو گیا، اور چینی معاشرے میں اخوت اور رواداری کے جذبات دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ عید الاضحیٰ آج ہمیں محبت، اخوت، ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، اور آج عید کے اس موقع پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو شریک کرنے سے عید کی خوشیوں کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ ساتھی رپورٹر فراز کے ہمراہ شاہد افراز خان، چوانجو، فوجیان۔